ہوتی. دیکھیں ابرہہ نے جب حملہ کیا, ابرہہ نے جب بیت اللہ پر حملہ کیا اور سارے عرب جب وہاں جمع ہوئے, ان کو پتہ چلا, تو انہوں نے کہا کہ ہم ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ سارے چلے گئے پہاڑوں پر, وہاں سے دیکھتے رہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے, کس طریقے سے یہ بیت اللہ کو گراتے ہیں. انہوں نے کہا ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حالانکہ عرب لوگ جنگوں میں کتنے مشہور تھے. عرب میں ایسی جنگیں بھی ہوئی ہیں جو 300 سال تک چلی ہیں, 300 سال, 3 صدیوں تک, 200 سال تک بھی جنگیں چلی ہیں, 100 سالوں تک بھی 3 4 نسلیں جنگوں میں چلی گئیں. ایسی جنگیں ان میں ہوتی تھیں, اتنے شدید تھے جنگوں میں. لیکن ابرہہ چونکہ ہاتھی لے کر آیا تھا, عرب میں ہاتھی کسی نے دیکھا نہیں تھا, اتنا بڑا جانور, وہ تو سارے ڈر گئے اور سارے پہاڑوں پر چڑھ گئے. یہ ان کی حالت تھی جب اسلام نہیں آیا تھا. اس وقت تو اسلام نہیں تھا. یہی عرب تھے, یہی عرب تھے جنہوں نے پھر روم کو بھی فتح کیا ہے, جنہوں نے پھر فارس کو بھی فتح کیا ہے. اور روم کو فتح کرتے وقت اور فارس کو فتح کرتے وقت بھی وہ ہاتھی لے کر آئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فتح ہوا ہے روم, تو انہوں نے مقابلے میں ہاتھی لائے تھے مسلمانوں کے. مسلمانوں نے وہاں ہاتھیوں کا مقابلہ کر کے ان کو قتل کر کے روم کو فتح کیا ہے. یہی لوگ اسلام سے پہلے پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے اپنی ہر قسم کی بہادری کے باوجود, اور اسلام کے بعد جب 313 تھے تو 1000 کے مقابلے میں جا کے لڑے اور فتح حاصل کی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وحی کے بغیر انسان کی عقل کام نہیں کرتی. اور اس سے بڑی حیرت کی بات کہ انسان کی عقل کیسے مسخ ہوتی ہے وحی کے بغیر. وہ وہاں سے پہاڑوں پہ چڑھے, انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ابابیل کے ذریعے کنکر برسائے, ان کو تباہ و برباد کر دیا, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. وہاں سے اترنے کے بعد جب آئے پھر بتوں کی عبادت شروع کر دی, دوبارہ بتوں کی عبادت شروع کر دی. اب اگر کسی میں عقل ہو اس کو تو اتنی بات سمجھ آنی چاہیے کہ ان پر جس خدا نے پتھر برسائے ہیں, جس خدا نے ان کو تباہ و برباد کیا, عبادت تو اس کی کرنی چاہیے. لیکن انہوں نے آنے کے بعد پھر بھی اللہ کی نہیں بتوں کی عبادت کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے کے بعد جب ان کو کہا کہ بھئی بتوں کی عبادت چھوڑو, پھر بھی بتوں کی عبادت نہیں چھوڑتے تھے. تو یہ وہ بات ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ وحی کے نور کے بغیر عقل گمراہ ہے. وحی کے نور کے بغیر عقل گمراہ ہے. عقل کبھی بھی, عقل اس وقت شریعت کو سمجھتی ہے جب عقل سلیم ہو. جب کسی کی عقل مسخ ہو جائے, اس کی فطرت مسخ ہو جائے, پھر اس کو دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ پھر کہتا ہے یہ بات میری عقل پہ پوری نہیں اترتی. تو عقل جب سلیم نہیں ہوتی, تو یہ میں نے آپ کو یہ ساری جو مثالیں دی ہیں, یہ ساری تاریخ ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھی, لیکن ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان بتوں کی عبادت کرنی ہے یا نہیں, یہ بت معبود ہیں یا نہیں ہیں.